میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں چاہتا ہوں کرم مجھ پہ حر سا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کرم مجھ پہ حر سا ہو جائے، کہ جو بھی دیکھے کہے یہ کرم حسین کا ہے، کہ جو بھی دیکھے کہے یہ کرم حسین کا ہے، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، بلند تر تلوار، بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے، بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے، اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے،
حج بھی پیادہ پاجو ہزار اس نے ہو کیے اور بے گناہ قتل ہو وہ ظلم و جور سے حب علی کی میں نہیں گر دل کے جام میں حب علی کی میں نہیں گر دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی ہرگز مشام میں بندہ ہزار سال الجام انتہائی ادب سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا حسنین عباس صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں. مل کے نعرہ تکبیر. سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان عباس علمدار، ایک بندہ مومن کے واسطے مجلس ترحیم کا انعقاد ہے، اور ایک کے چلے جانے سے باقی رہ جانے والوں کی ہدایت کے انتظام کو مجلس ترحیم کہا جاتا ہے. یہ مجلس ترحیم جہاں ایصال ثواب ہے، وہاں موجودین کے واسطے مقام فکر ہے. لسان قدرت لباس اعجاز میں پکاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی تو خدا ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. مقام فکر یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے، اور جب متکلم مقام بیان میں ہوتا ہے تو جو چاہے کلام کرے. ترتیب آیہ مجیدہ میں الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے آ رہا ہے، حیات کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. جبکہ متکلم تھا مقام بیان میں، وہ چاہتا تو الذی خلق الحیات والموت بھی کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا. اس لیے کہ جب کلام کرنے والا کلام کر رہا ہوتا ہے تو زبان کی گرہیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ہم آپ کے سامنے کلام کر رہے ہیں بے توفیق الہی بعون امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. زبان کی گرہیں اپنے ہاتھ میں ہیں. البتہ ایک امکان موجود ہوتا ہے انسان کے کلام کرنے میں، عین ممکن ہے کہ انسان سبقت لسانی کر جائے. مثلا کہیں کربلا کہنا تھا، غلطی سے نجف کہہ جائے، نجف کہنا تھا، غلطی سے کربلا کہہ جائے. یہ امکان آپ کے بھی انداز خطاب کے دوران موجود ہے، ہمارے بھی تکلم کے دوران موجود ہے. لیکن جملہ ہدیہ کریں گے اور دعائیں چاہیں گے. معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ تو بنیادی کتب عقائد میں بھی یہ جملہ موجود ہے. ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ جو کلام کرتے ہوئے سبقت لسانی کی زد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کلام کرتے ہوئے سبقت لسانی بھی نہ کرے اسے معصوم کہا جاتا ہے. یعنی پرفیکٹ ورڈز اس کی زبان مبارک سے وہی نکلتے ہیں جو مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں. جب شان معصوم یہ ہے تو کلام الہی کی شان کیا ہوگی؟ جب یہاں امکان نہیں سبقت لسانی کا تو متکلم مقام بیان میں تھا. اس نے کہا خلق الموت والحیات، پہلے حیات کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے موت کا تذکرہ کیا، اور کہا خلق
میں نے خلق کیا۔ اچھا، خالہ کا روٹ ورڈز اس کے یہی ہیں، خا جسے اردو میں خے کہا جاتا ہے، لام اور کاف، یہی روٹ ورڈز ہیں اس کے۔ لفظ خلق قرآن میں خداوند متعال نے متعدد مقامات پر استعمال کیا۔ اگر لغت اٹھا کے دیکھی جائے تو خلق کا معنی کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں ایجاد کرنے کو، اور ایجاد ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس کو اگر آپ نے وجود عطا کیا تو وہ خلق کرنا کہلائے گا۔ قرآن نے جہاں جہاں بھی لفظ خلق خالق کے لیے استعمال کیا اس کا معنی یہی ہے کہ عدم سے وجود میں لایا۔ عین ممکن ہے سوال ذہن میں ہو اور کچھ آپ پہنچ بھی گئے ہوں کہ آپ نے کہا جہاں لفظ خلق خالق کے لیے استعمال کیا، کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں غیر خدا کے لیے استعمال ہوا؟ تو ایک مقام ہے لیکن معنی اور ہے۔ عیسیٰ کے لیے قرآن پکارا وَإِسْتَخْلُقْ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ، خالقہ یخلق سے جا کے مضارع کا وہی صیغہ تخلق بنا۔ تخلق میں بھی روٹ ورڈز وہی جو خالقہ کے ہیں، قا لام کاف۔ آپ خلق کرتے تھے، لفظی ترجمہ اس وقت کر رہے ہیں، ورنہ معنی اور ہے۔ وَإِسْتَخْلُقْ یعنی آپ جب خلق کرتے تھے، کَحَيَّةِ الطَّيْرِ، حیّۃ طائر، مٹی سے پرندہ، بِإِذْنِ اللہ یا بِإِذْنِ، میرے اذن سے یا اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں خلق کا معنی کیا ہے؟ یہاں خلق کا معنی ایجاد کرنا نہیں، یہاں خلق کا معنی عدم سے وجود بخشنا نہیں، یہاں خلق کا دوسرا معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو عدم سے وجود بخشنے کو خلق کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ عدم سے وجود بخشنے کو خلق نہیں کہتے، بلکہ موجود شدہ اشیاء کو مرکب کر کے جو شے بنا دی جائے اسے خلق کرنا کہا جاتا ہے۔ اب بڑا ڈیفرنس ہے عدم سے وجود بخشنے میں اور موجود شدہ اشیاء کو مرکب کر کے کچھ بنانے میں۔ عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ عدم سے وجود نہیں بخشتے تھے، مٹی موجود تھی، بے اذن اللہ اس مٹی سے پرندہ بناتے تھے۔ ہاں، ایک بڑائی کیا کرتا ہے؟ وہ جائے گا جنگل میں، لکڑی کا درخت کاٹے گا، لائے گا، کاٹنے کے بعد اس کا جی چاہے تو ڈائس بنا دے، جی چاہے تو ممبر بنا دے، جی چاہے تو کرسی ٹیبل کچھ بھی بنا دے، لیکن جو لکڑی کو لکڑی بنائے اسے خداوند متعال کہا جاتا ہے۔ اس نے موجود شدہ اشیاء کو جوڑا، اس نے لکڑی کو لکڑی بنانے کی قوت عطا کی۔ تو عیسیٰ موجود شدہ اشیاء کو جوڑتے تھے، اور یہاں اشتباہ کیا تھا نجران کے عیسائیوں نے۔ مباہلہ قریبی ایام گزرے، آپ منا چکے یقیناً، کہ وہ جب پیغمبر کے پاس آئے تھے مباہلہ سے قبل ایک مناظرہ کیا تھا انہوں نے مسجد نبوی کے اندر، رحمت للعالمین نبی کو، شہر مدینہ العلم کو دلائل دے رہے تھے، اور دلائل کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، نبی نے کہا عبد اللہ ہے، کہا کہ بدون پدر پیدا ہوا، کہا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ابن اللہ ہے تو آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ انہوں نے کہا اچھا وہ مردے زندہ کرتے تھے، وہ برس کے مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے، کہا وہ یہ تمام کام بے اذن اللہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا خود زندہ کرتا تھا، انہوں نے کہا بے اذن اللہ کرتا تھا۔ خیر الامور اوسطھا، جس نے کہا خود زندہ کرتا تھا وہ بھی غلطی پہ، جس نے کہا بالکل نہیں کرتا تھا وہ بھی غلطی پہ۔ نبی نے کہا بے اذن اللہ کرتے تھے۔ پتہ چلا اگر کوئی کام یہ بے اذن اللہ انجام دے رہا ہو تو عزیزان گرامی یہ قدر توحید پہ آنچ نہیں آتی، بلکہ بے اذن اللہ اس اختیار کو ماننا عین توحید کہلاتا ہے۔ اب اگر یہ اختیار عیسیٰ کے پاس ہو تو بے اذن اللہ ماننا عین توحید کہلائے گا، اور اگر یہ اختیار فخر عیسیٰ کے پاس ہو تو بھی بے اذن اللہ ماننا عین توحید کہلائے گا کہ میرے اور آپ کے مولا فخر حیدر کرار علی ابن ابی طالب فخر عیسیٰ نے مردے کو جگایا، اور جملے مولا نے ارشاد فرمائے، مولا نے فرمایا قم قد احیاک اللہ بید علی ابن ابی طالب، اٹھ تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں زندگی عطا کر دی ہے۔ زندگی خدا نے عطا کی ہے، دست حیدر کرار سے عطا کی ہے۔
تو اب عیسیٰ مٹی سے پرندے جو بناتے تھے وہ خلق کرنا کیا تھا؟ یعنی موجود شدہ اشیاء کو مرکب کرتے تھے۔ جہاں بھی لفظ خلق ایجاد کے معنی میں آیا فقط اور فقط خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ بدون خدا کوئی ویسا خالق نہیں جیسا خالق خدا ہے، عدم سے وجود بخشتا ہے۔ متعدد آیات مجیدہ قرآن کریم کی صراحتاً اس پہ دلالت کر رہی ہیں۔ کہیں اس نے کہا کہ خالق و کل شے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ کہیں کہا هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنہ سورہ حشر میں، وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، باری بھی بے معنی خالق استعمال ہوتا ہے، المصور بنانے والا ہے۔ اور ادھر سورہ آل عمران میں پکارا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو شکم مادر میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ کمال ہے کہ آپ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بتا سکتے ہو کہ آنے والا جن سے مرد سے تعلق رکھتا ہے یا جن سے عورت سے تعلق رکھتا ہے، یہ بشر کا کمال ہے۔ لیکن خالق بشر کا کمال کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ دیکھو آنے والا جن سے مرد سے تعلق رکھتا ہے یا جن سے عورت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کیا یہ بھی بتا سکتے ہو وہ جو نطفہ تھا اس نطفے کے کون سے حصے سے اللہ نے آپ کی آنکھیں بنائی ہیں، کون سے حصے سے آپ کے کان تخلیق کیے؟ نہیں بتا سکتے۔ یہاں بشر عاجز ہے، یہاں خالق بشر کا کمال شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی اس نے لفظ خلق استعمال کیا اپنے لیے استعمال کیا۔ اب جو شے جسے ایجاد کیا جائے وہ مخلوق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے بھائی۔ جسے بنایا جا رہا ہے اور وہ بن رہی ہے تو وہ مخلوق، جو بنا رہا ہے وہ خالق۔ اسے کہا میں نے موت کو بھی بنایا، میں نے حیات کو بھی بنایا، پتہ چلا موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ اچھا وجود کہاں ہے اس کا، وہ بات آگے چل کے ہوگی، لیکن اتنا طے ہو گیا موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق۔ اور متفق علیہ روایت ہے، ہم کہتے ہیں متفق علیہ جس پہ مولوی صاحبان کا گریبان نہیں پکڑتے، جس پہ امتی سے نہیں جھگڑتا، اس لیے کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود، مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی موجود، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے جسے خلق کیا نوری، میرے نور کو خلق کیا، انا والی من نور واحد، وہ بھی علیحدہ، اور صاحب انوار النجف آیت اللہ حسین بخش جاڑا علی اللہ مقام، انہیں آگے بھی روایت کو لکھا کہ پیغمبر نے جو فرمایا نا انا والی من نور واحد، اس کے بعد فرمایا وَأَنَا كَالشَّمْسِ وَعَلِيٌّ كَالْقَمَرِ، میں سورج کی مانند ہوں، علی چاند کی مانند ہے۔ یعنی بتا دیا زمانے والوں جب شمس نبوت غروب ہو جائے پھر ستارے روشنی نہیں بانٹا کرتے بلکہ کمرے امامت کا کام ہوتا ہے روشنی بانٹنا۔ ستارے ہی نہ رہتے اگر چاند نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ نور مبین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اب بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ جسے بنایا گیا وہ مخلوق ہے، ہاں جس پہ مخلوق نازل ہو اس کو نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور خود قرآن پکارا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ ہم نے زمینوں کو بھی بنایا، ہم نے آسمانوں کو بھی بنایا۔ بھائی زمینیں مخلوق ہیں یا نہیں؟ زمین مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، آسمان مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، ہوائیں مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، چرند مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، دریاؤں کی روانی مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، سمندر مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، کہکشائیں مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، سورج مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، چاند مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، موت مخلوق، میرا نبی اول مخلوق، حیات مخلوق، میرا نبی اول مخلوق۔ یہی تو فیصلہ کیا نا الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا، اس نے حیات کو بھی خلق کیا۔ اب موت مخلوق ہے، میرا نبی اول مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، میرا نبی اول مخلوق ہے۔ تو جب موت و حیات سے پہلے ہو نہ تمہاری موت مرے گا نہ تمہاری زندگی جیے گا۔ صلی علی محمد۔ اس کی موت تم سے جدا، اس کی حیات تم سے جدا۔ کیا مطلب؟ یعنی اختیارات میں اضافہ۔ خلق الموت، اچھا موت جب خلق ہو گئی
تو وجود کہاں ہے موت کا؟ والحیات، ترتیب دیکھ لیجئے، کہا پہلے موت ہے پھر حیات ہے. کیا مطلب؟ یہ اسی کی جانب اشارہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی آپ کو ملی 60-70 برس کی، اسے حیات نہ سمجھنا، بلکہ اس کے بعد جو تمہیں موت ملے گی جسے زمانہ موت سمجھتا ہے، دراصل وہ حیات ہے. وہ جو سلسلہ برزخ ہے وہ تمہاری حیات کی ابتدا ہے. وہ جو محشر ہے جہاں خلود ہی خلود ہے، وہ حیات ہی حیات ہے. تو اب اس نے خلق کر لیا موت کو بھی، حیات کو بھی. کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اچھا، جب عام طور پہ لفظ عمل بولا جائے نا تو تبادر ذہنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اسی جانب ہوتا ہے. تبادر بس مسجد کی جانب ہو جاتا ہے، تبادر نماز جمعہ کی جانب ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ عبادات ہیں، یہ اعمال ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن عمل فقط انہی میں محصور نہیں ہے. یعنی فقط نماز عمل نہیں ہے، فقط روزہ عمل نہیں ہے، فقط حج عمل نہیں ہے، فقط خمس عمل نہیں ہے. یہ تمام چیزیں عمل ہیں، ان کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں، وہ اپنے مقام پہ. لیکن عمل کیا ہے یہ طے ہونا چاہیے. تو اتنا کمپریہنسو مفہوم ہے عمل کا کہ آپ کا سانس لینا بھی عمل کہلاتا ہے، آپ کا قدم اٹھانا بھی عمل کہلاتا ہے، آپ کا اشارہ کرنا بھی عمل کہلاتا ہے، سو جانا بھی عمل کہلاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ جو رمضان المبارک سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہ کیا فرمایا؟ نومکم فیہ عبادہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ آپ کا سونا ماہ مبارک رمضان میں عبادت ہے. کل عبادہ نہیں کہا، کل عبادہ تو یعنی عبادت اور ہے، سونا اور ہے. اس نے چھوٹ دے دی کہ عبادت اور سونے کو ایک برابر قرار دیا. کہا نہیں، نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا عبادت ہے. اور آپ سے بہتر تو اس جملے کو سمجھ ہی کچھ نہیں سکتا نا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس جملے کو کہ کبھی جاگنے والے کو کچھ نہیں ملتا، سونے والا اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. ہاں، سونا عبادت بن رہا ہے، یعنی عمل اتنا وسیع مفہوم ہے. اور تاریخ سے مثال لے لیجئے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بھائی اگر ضربت عمل نہیں تھی تو افضل ثقلین کی عبادت سے کیسے قرار پائی؟ اور یہاں ہم جملہ عرض کریں کہ دیکھیے ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے. ذہن یہی سوچ رہا ہوگا چند سیکنڈز لگتے ہیں. بابا وہ تب لگتے ہیں جب ہاتھ عام انسان کا ہو، تلوار عام تلوار ہو، لیکن جب ہاتھ ید اللہ ہو، ید اللہ یعنی جدھر ارادہ الہی ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ بڑھتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خدا مجسم ہے جو علی کی صورت میں نہیں، جدھر ارادہ الہی ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ بڑھتا ہے. تو سامنے جو بھی آئے، کبھی بھی آئے، کسی بھی حال میں آئے، کسی بھی جن سے تعلق رکھتا ہو، وہ ارادہ الہی کے مخالف آتا ہے. تو جب ہاتھ ید اللہ ہو، چلنے والی ذوالفقار ہو، میں تو اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی دیر لگی ہو. سپاہی بھی اس کا، تلوار بھی اس کی. خداوند متعال درجات بلند فرمائے. خطیب اعظم قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب عال اللہ مقامہ ذو معنی جملات بھی قبلہ بڑے استعمال کیا کرتے تھے. قبلہ سے کسی نے کہا کہ تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا تم کہتے ہو ذوالفقار آسمان سے آئی تھی، یہ خدا نے آسمان پہ کون سی بھٹیاں لگا رکھی ہیں؟ قبلہ نے کہا من و سلوہ اترا تھا بنی اسرائیل کے لیے. انہوں نے کہا جی اترا تھا. کہا جہاں دیگیں پک سکتی ہے چند کلو کا لوہا گرم ہو کے نہیں آ سکتا. تو خیر اچھا جواب تھا. جواب نقضی ایسے جواب کو کہا جاتا ہے کہ جو مخاطب کو چپ کرانے کے لیے دیا جائے. اور ابھی یہ محرم الحرام کی آمد ہے، کئی سوال اٹھیں گے جو 1400 سال سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جواب نقضی ہی ان کے لیے کارآمد ہوتا ہے. جواب ہلی جو ہیں وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، دے چکے متعدد مقامات پر. تو اب علی کی ایک ضربت بات ہو رہی تھی، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
اچھا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں، یہ جملہ پہنچا لیں اور پھر واپس اسی پہ آ جاتے ہیں۔ ذوالفقار کو ذوالفقار کہا کیوں جاتا ہے؟ دو معنی اس کے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ فقر سے ہے، فقر کا ایک معنی یہ ہے کہ ریڑھ کے موروں کی جو ہڈی ہوتی ہے اسے فقر کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ بالکل سٹریٹ ہوتی ہے۔ اور ذوالفقار کو ذوالفقار اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی پشت بالکل سیدھی تھی۔ ایک معنی یہ، فقیر کو فقیر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی کمر ٹوٹی ہو، ریڑھ کے موروں کی ہڈی جس کی کام نہ کر رہی ہو، وہ کیا کر سکے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا۔ فقیر کو فقیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معاشی نظام منہدم ہوا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی فقر کا ہے محروم کرنا، اور معصوم نے جواب دیا تھا کہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جس پر بھی چلتی تھی اسے دو چیزوں سے محروم کرتی تھی، دنیا میں اولاد سے محروم کرتی تھی، آخرت میں جنت سے محروم کرتی تھی۔ ہاں، جس پر بھی چلتی تھی آخرت میں جنت سے محروم، دنیا میں اولاد سے محروم کرتی تھی۔ تو اب ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اگر ضربت عمل نہیں تھی تو افضل کیسے قرار پائی؟ اور جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جب اسی علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا، تو علی نے جملے ارشاد فرمائے تھے، نعم العون علی طاعت اللہ، کہ میں نے زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد خدا میں اپنا بہترین معاون اور مددگار پایا۔ تو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، وہ مشکل کشا بھی یاد خدا میں جس ہستی کو اپنا مشکل کشا مانے اسے بطول سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے اتنا جامع مفہوم ہے عمل کا۔ اسی لیے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خالط الناس مخالطتاً ان متتم معاہا بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم، کہ لوگوں کے مابین اس طرح سے زندگی گزارو۔ مجلس ترحیم اور میں خود سے پہلے ہم کلام ہوتا ہوں، خود کلامی کرتے ہوئے حسنین عباس سے پوچھتا ہوں کہ کیا میری زندگی مولا کے اس فرمان کے مطابق ہے؟ کہا لوگوں کے مابین اس طرح سے زندگی گزارو، ان متتم بقوا علیکم، اگر تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ عَلَيْكُمْ، اور اگر زندہ ہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میری زندگی میں لوگ مجھ سے ملنے کے خواہاں ہیں؟ تو کام تمام ہے۔ کیا میری زندگی ایسی ہے کہ نہیں، لوگ مجھ سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے؟ تو پھر نازک منزل ہے عزیزان گرامی قدر۔ اسی لیے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل، اور عمل کر لینا کمال نہیں۔ قرآن سے مثال لے لیجئے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیا کیا انہوں نے؟ کعبہ کو بلند کیا، بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، قرآن پکارا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، 127 نمبر آئے، بار الہا ہماری محنت کو قبول فرما۔ مقام فکر ہے، فرض محال لیس بمحال، محال کا فرض کرنا محال نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل یہ کام کوئی عام انسان انجام دے رہا ہوتا، قدم زمین پہ نہ لگتے، سینہ چوڑا کر کے پھرتا۔ میری مثال ہی نہیں ملتی بابا، میں تو کعبہ بنانے والا ہوں۔ وہ اللہ کے دو معصوم نبی، اور کہا ربنا تقبل منا، بار الہا ہماری محنت کو قبول فرما۔ کیا پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو کام کرنا کمال نہیں ہوتا، قبول کروانا کمال ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو آیا محشر میں حسنات لے کر وہ بچے گا۔ اور یہی مقام فقر ہے، جانے کے بعد انسان
اس دنیا سے چلا گیا تو لے کر کیا گیا؟ اپنے دیکھتے ہیں ما ترک، چھوڑا کیا؟ فرشتے دیکھتے ہیں ما تقدم، لے کر کیا آیا؟ تو اگر کوئی ولایت اہل بیت علیہ السلام لے کر چلا جائے، مودت اہل بیت علیہ السلام لے کر چلا جائے، اعمال صالحہ اپنے ساتھ لے کر چلا جائے، کیا خیال ہے؟ اور ایک بڑی نازک منزل ہے عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ عین ممکن ہے انسان اس دنیا سے چلا جائے، پیچھے چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ مال، اولاد۔ اولاد کیا بریت ذمہ ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اور وہ جو محشر میں بھی ہے نا کہ بیٹا باپ کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، کیا مطلب ہے؟ پہچانیں گے نہیں ایک دوسرے کو، پہچانیں گے لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہوگا۔ ہاں جو اس مقام پہ پہنچا وہ دوسرے کی شفاعت کر سکتا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ خداوند متعال طول عمر سے نوازے، جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا کرے ان کے، اور جن کے چلے گئے خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار تھا دنیا میں، ماں باپ چلے گئے، عین ممکن ہے وہی اولاد آ کے والدین قرار پائے۔ ایک مرتبہ ایک اولاد دنیا میں والدین کی نافرما بردار تھی، خدا نخواستہ ماں باپ چلے گئے، عین ممکن ہے وہی اولاد فرما بردار قرار پائے۔ کیسے ہوگا یہ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے بعد کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ والدین کی۔ دنیا میں فرما بردار تھی اولاد والدین کی، جو انہیں چاہیے تھا وہی انہیں لا کر دیتا تھا، ان کی جی میں جی، ان کی لبیک میں لبیک کہتا تھا۔ چلے گئے والدین، جانے کے بعد بھلا دیا۔ شریعت کہتی ہے بابا اسے، جملہ سخت نہیں ہے، شریعت نے کہا وہ آ کے والدین ہے، اور روایت اس بات پہ شاہد ہے، شب جمعہ خدا ارواح کو گھروں میں بھیجتا ہے، جاؤ تمہارے گھر والوں نے اگر کوئی کار خیر انجام دیا ہے تو لے آؤ، تمہارے لیے کوئی ثواب کی شے بھیجی ہے تو جاؤ لے آؤ۔ اچھا یہاں پہ رکیے گا، بڑی نازک منزل ہے، کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ وادی السلام میں دفن ہو؟ سب کی ہے نا، جس کی ہے وہ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اچھا فار ایگزامپل اسلام آباد کا رہائشی وادی السلام میں دفن ہو گیا، اب روایت نے کہا شب جمعہ اللہ ارواح کو گھروں میں بھیجتا ہے، اس کی روح گھر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیسے آئے گی یہ تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن آئے گی۔ کیسے آئے گی میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن اتنا نتیجہ دے سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ بابا یہی تو سمجھانا ہے، جب بندہ مومن مر جائے تو اس کے اختیارات مرنے کے بعد بڑھ جاتے ہیں، اور اگر امیر المومنین چلا جائے اس کے اختیارات میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ کتنا اضافہ ہو جاتا ہوگا، یہی عالی مدد سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اب چلا گیا دنیا سے ایک انسان، آ کے والدین کی طرف اشارہ کر رہے تھے، دنیا میں بس اسی جملے پر منزل مصائب کی جانب بڑھ جائیں گے، دنیا میں مطیع و فرما بردار تھا، جانے کے بعد بلا دیا، شریعت کہہ رہی ہے آ کے والدین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے باپ کی قضا، نمازیں، روزے بڑے بیٹے پر واجب، چھوٹے نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں، دوہرا ثواب انہیں ملے گا۔ اس کے بعد بھی یاد رکھنا ہے، بھلا دیا تو آ کے والدین، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا میں آ کے والدین تھا، جانے کے بعد یاد رکھا، اگر جانے کے بعد یاد رکھا تو شریعت کہتی ہے اس کا آ کے والدین ہونے کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ مقام فکر ہے عزیزان گرامی قدر، کیونکہ برزخ کی منزل مشکل منزل ہے۔ شفاعت کا تعلق بعض روایات نے کہا قیامت کے ساتھ ہے، محشر کے ساتھ ہے، اور معصومین تو کجا، شفاعت تو قمبر بھی کر سکتے ہیں، شفاعت تو ابو ذر بھی کر سکتے ہیں، مقداد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض روایات نے کہا برزخ کی منازل کو انسان نے خود عبور کرنا ہے۔ یہ نازک منزل ہے، اسی لیے انسان کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اہل البیت ادری ما فیہا، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے،
یوں تو ہم جنازے میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس کے متعلق خیر کے سوا جانتا کچھ نہیں، اور وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر ولایت آل محمد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈیفیشنسیز کیا کیا تھیں، کہاں کوتاہیاں رہ گئیں۔ اگر کوئی واجب ذمہ رہ گیا تو ذمہ داری ہے باقی رہ جانے والوں کی کہ اس کے واجب کو ادا کریں، اور خدا نہ کرے واجبات ذمہ ہوں تو پھر ذمہ داری ہے کہ مستحبات میں اسے یاد رکھا جائے۔ اور بڑا آسان ہے مستحبات میں یاد رکھنا۔ مثلا میں منزل مصائب میں ابھی مصائب پڑھوں گا، میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں تمام مرحومین کو اس میں شامل رکھوں گا، اس ثواب میں خدا مجھے بھی ثواب عطا کرے گا، انہیں بھی ثواب عطا کرے گا۔ ہاں عزیزارو، باقیات الصالحات میں سے ایک باقی رہ جانے والی چیز ہے عزائے حسین۔ ان آنسوؤں کی قیمت قبر میں پتہ چلے گی کہ میر انیس نے بھی کہا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کہ یہ غمخوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے، ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے۔ کہا گیا ہم سے کہ مرحوم ابوالفضل العباس علمدار کے علم کی شبی اٹھانے والے تھے۔ عباس کس با وفا کو کہا جاتا ہے جو فرات پر قبضہ کرے، اور قبضہ کرنے کے بعد پانی تو بڑی دور کی بات ہے، جو پانی کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہ کرے، اس با وفا کو عباس، اس کی وفاؤں کو عباس علمدار کہتے ہیں کہ جو ذائقہ تک محسوس نہ کرے۔ عزادار علی نے کہا تھا تیری وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور جب مولا کو ظاہری طور پر خلافت دی گئی تو ایک دن اپنے بچوں کو بلایا، اور بچوں کو بلا کے مولا نے کہا تھا حسنین جانتے ہو نا مجھے زینب و کلثوم سلام اللہ علیہما کتنی پیاری ہیں، عباس ذرا مدینے جاؤ اور میری بیٹیوں کو لے آؤ۔ حسنین کو نصیحت کی بیٹے تم ایک دائیں طرف رہنا قافلے کے، ایک قافلے کے بائیں رہنا، عباس تم ایسا کرنا گھوڑا دوڑا کے کبھی آگے چلے جانا، کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے آ جانا، جو سامنے سے آ رہا ہو اسے کہنا رستہ چھوڑ، اس رستے پہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، جو پیچھے سے آ رہا ہو اسے کہنا ابھی نہ جا، اس رستے پہ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا آج اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی نامحرم سامنے سے علی کی بیٹیوں کا راستے میں آئے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے شام و کوفہ کے بازار، ارے رستہ مانگتی تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پس عزادارو روز عاشور وہ منظر ہے، ایک بچوں کی فطرت ہے، بچوں کی عادت ہے کہ ماں اگر بچوں سے کہہ دے نا بیٹے فلاں شے ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے، تھوڑی دیر گزرے گی بچہ فطرتاً پھر سوال کر دے گا ماں دیکھیے تو صحیح، شاید گھر کے کسی کونے میں پڑی ہو، پھر وہی جواب ملے، پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد سوال ہو جائے گا۔ عزادارو بچوں کو معلوم تھا پانی خیام میں نہیں ہے، لیکن ایک منظر عزادارو رولاتا ہے۔ منظر کیا تھا؟ ایک خیمہ کے جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا عباس علمدار نے کہ اس خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کوئی مشکیزہ اٹھا کے اپنے شکم پہ لگاتا ہے، کسی کی کوشش ہے مشکیزے سے پانی نکل آئے، منظر برداشت نہیں ہوا، خیمے سے باہر آئے، ننھی سکینہ ایک مشکیزہ لیے عباس کے آگے آئی، چچا عباس میرا اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ مشکیزہ لیا، اجازت ملی، میدان میں آئے ہیں۔ میں شہادت اسی رنگ سے پڑھا کرتا ہوں، یہ جو دایاں بازو شہید ہوا تھا، یہ جو دایاں بازو قلم ہوا تھا، یہ دراصل دایاں بازو قلم نہیں ہوا، یہ بایاں بازو قلم نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ آپ کو لے کے جائے کربلا، مقام کف عباس دکھائے، ہوئے تو بازو قلم تھے، لیکن یہ جو دایاں بازو قلم ہوا تھا نا، زینب کا آدھا مکنا اتر گیا تھا۔ یہ جو بایاں بازو قلم ہوا تھا نا، زینب کی ردا چھن گئی تھی۔ عزادارو یہ جو سر میں گرد لگا تھا، یہ جو مشکیزے میں
پہ تیر لگا، یہ مشکیزے میں تیر نہیں لگا، یہ اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ یہ جو عباس دین سے زمین پہ آئے یہ عباس نہیں آئے، یہ حسین زین سے زمین پہ آئے۔ اور جب عباس کے سرانے آئے کہا الآن ان کا سرا ظہری، اور میرا زور کمر ٹوٹ گیا۔ عباس حسین کا زور کمر ٹوٹ گیا۔ عزادارو جو بھی زین سے زمین پہ آتا تھا وہ بازوؤں کے سہارے آتا تھا، لیکن انصاف کیجئے نا، جس کے بازو نہ ہوں اللہ جانے زمین پر کیسے آیا ہوگا۔ اور 1212 علامہ بحر العلوم کا زمانہ آپ جانتے ہیں نا، جو جا چکے ہیں خدا دوبارہ لے کر جائے، جو خواہش رکھتے ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے کہ ذریعہ ابوالفضل العباس علمدار عباس کی قبر مبارک سرداب میں ہے، نیچے اتر کے ہے جس کا پانی طواف کر رہا ہے۔ 1212 کے زمانے میں علامہ بحر العلوم نے ایک مستری کو ساتھ لیا کیونکہ قبر کی تھوڑی مرمت کرنی تھی۔ سرداب میں اترے، مستری نے قبر کو دیکھا، علامہ کا چہرہ دیکھا، ایک نگاہ قبر پہ ڈالتا ہے، ایک نگاہ علامہ کے چہرے پہ ڈالتا ہے اور کہا علامہ آپ غلط روایت پڑھتے تھے کہ عباس اتنے بلند قامت تھے، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو عباس کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں تلک جاتے تھے۔ حق تو بنتا تھا علامہ جواب دے، علامہ نے جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا اور رونے لگے۔ اس نے کہا مولانا مجھے جواب دیجئے کہ آپ روایت غلط پڑھا کرتے تھے۔ علامہ نے کہا روایت غلط نہیں، ارے روایت درست ہے کہ عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوتے عباس کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک آتے تھے۔ کہا قبر چھوٹی کیوں ہے؟ کہا قبر اس لیے چھوٹی ہے جب عباس زین سے زمین پہ آئے عباس ٹکڑوں میں تقسیم، اسی لیے چھوٹی سی قبر۔